یہ آدمی 71 سال سے اس میٹل باکس میں رہ رہا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یو کہتا ہے، یو پڑھتا ہے اور یو ٹائپ کرتا ہے، اور یہ مشین ہی اسے زندہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس مشین میں کیوں رہ رہا ہے؟ اور سب سے حیران کر دینے والی بات، وہ ایک وکیل کیسے بنا؟ آئیے دوستو، ہم آپ کو اس کی حیران کر دینے والی سچی کہانی سناتے ہیں۔ امریکہ میں ہمیں پال الیگزینڈر ملا، اور یہ وہ آدمی ہے جو آئرن لنگ میں رہتا ہے۔ Hello, my name is Paul Alexander, but they call me the man in the iron lung. Paul spends almost every moment of his day in an iron lung, which is the only thing that's keeping him alive. جب پال صرف 6 سال کا تھا، وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جیسے ایک عام بچہ، لیکن پھر اسے بیمار محسوس ہونا شروع ہوا۔ جلد ہی وہ اسپتال میں داخل ہوا، جہاں دوسرے بچے بھی اس بیماری یعنی پولیو کا شکار تھے، اور بہت سارے بچے اس بیماری کی وجہ سے مر گئے تھے۔ پال کہتا ہے کہ میں نے خدا سے سوال کیا، کیوں یہ سارے بچے مر رہے ہیں اور میں نہیں؟ پولیو زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے اور پورے جسم کو مفلوج کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی پول کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بستر پر سیدھا لیٹ نہیں سکتا تھا، اور اگلے دن ہی نہ تو وہ اپنے انگلیوں کو اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا تھا۔ پول کے پٹے کام کرنا بند کر چکے تھے، اور اس کے لنگز بھی سانس لینا چھوڑ چکے تھے، لہٰذا ڈاکٹرز کو اسے اس مشین میں ڈالنا پڑا جسے آئرن لنگ کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس مشین کے بغیر سانس لے بھی سکے گا یا نہیں، لیکن پھر یوں ہوا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ تم 3 منٹ تک اس مشین کے بغیر سانس لے سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے خود کو آئرن لنگ کے بغیر سانس لینا سکھایا، اور وہ کئی گھنٹوں تک سانس لے بھی سکتا تھا۔ سانس کا سیکھنا اس کے لیے اس دنیا کا دروازہ کھولنے کے مترادف تھا۔ وہ اپنے لنگ سے باہر نکلا، ویل چیئر میں بیٹھا اور دنیا دیکھنے لگا۔ پال مزید کہتا ہے کہ جب میں نے آخر کار آئرن لنگ کے بغیر خود سانس لینا سیکھ لیا، میں ناقابل شکستہ ہو گیا۔ میں اپنی ویل چیئر میں ہر جگہ گیا، میں نے بہت سے ہوائی جہازوں میں سفر بھی کیا، ہوٹلز میں ٹھہرا، یہاں تک کہ میکسیکو بھی گیا۔ وہ پورا دن آئرن لنگ کے بغیر گزار لیتا اور رات کو اس میں آ جاتا۔ اور یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے 2 یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا اور 2 ڈگریاں حاصل کی۔ اس نے آئرن لنگ کے ساتھ ایک روم میں رہائش رکھی اور ویل چیئر پر کلاسز میں جاتا۔ اس نے حتیٰ کہ وکیل بن کر عدالت میں مقدمات بھی لڑنا شروع کیے۔ پال کو پولیو ہونے کے بعد روزانہ چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی انہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ ہر روز اٹھتا ہے اور دن کا سامنا مسکراہٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ پال کہتے ہیں، میں بالکل سب کی طرح ہوں۔ میں ہر روز اٹھتا ہوں، اپنے دانت صاف کرتا ہوں، شیو کرتا ہوں اور اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں۔ پال نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی، صرف ایک چھڑی کو منہ میں لے کر۔ اسے لکھنے میں اسے 5 سال لگے۔ جی ہاں دوستو، اسے لکھنے میں اسے 5 سال لگے۔ 3 منٹ کی سانس آئرن لنگ میں زندگی پال کے لیے معمول بن چکی تھی، لیکن یہ مشین کام کیسے کرتی ہے؟ آئیے دوستو، یہ حقیقت بھی آپ پر کھول دیتے ہیں۔ دراصل یہ مشین ایک بہت بڑا پھیپڑا ہے۔ دیکھیے، ہم سب سانس لینے کے لیے اپنے پٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب پال کو پولیو ہوا، اس کے پٹے کام کرنا چھوڑ گئے اور وہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا تھا، تو یہ مشین پال کے لنگس کے لیے پٹوں کا کام کرتی ہے۔ ہوا اس مشین کے اندر پمپ کی جاتی ہے۔ جب ہوا اندر جاتی ہے تو اس کے لنگز بھرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جب ہوا باہر جاتی ہے تو اس کے لنگز خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو پریشر مشین ہے جو اسے سانس لینے میں مدد دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے
جو ہوا کو اندر دھکیلتی ہے اور اس کے پسلیوں کو اوپر نیچے کرتی ہے۔ پال اپنے گلے کے گرد یہ کالر بھی پہنتا ہے تاکہ ہوا اس کے اندر رہے۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے اس کے سامنے ایک آئینہ لگا ہوتا ہے۔ اگر بجلی چلی جائے تو پال کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مگر خوش قسمتی سے اس کے پاس بیک اپ پلان بھی ہوتا ہے۔ اگر بجلی چلی جاتی ہے تو بیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پال کی پوری زندگی اس وقت بدل گئی جب وہ 6 سال کا تھا، صرف اور صرف ایک بیماری کی وجہ سے۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ پولیو کی ویکسین اس کے بیمار ہونے کے بعد ایجاد ہوئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پولیو ماضی کی چیز ہے، مگر پولیو آج بھی پاکستان اور افغانستان جیسے مقامات پر موجود ہے، کیونکہ کبھی کبھار ویکسین دستیاب نہیں ہوتی تو کبھی لوگ اسے لگوانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے پولیو جیسی بیماری کے لیے ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے۔ پال ایک حیرت انگیز انسان ہے۔ اس کی زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں رہا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی، لیکن اس کے باوجود وہ سفر کرتا رہا، اسکول گیا اور ایک کتاب بھی لکھی۔ پال نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اس مشین میں گزارا، لیکن اس نے کبھی بھی بڑے کام کرنے سے خود کو نہیں روکا، کیونکہ اسے ایک اہم سچائی کا علم تھا۔ ہمیں بڑے کام کرنے سے صرف ہماری صحت، عمر یا پیسے کی کمی نہیں روکتی دوستو، بلکہ یہ ہماری سوچ ہے۔ اگر پال آئرن لنگ میں رہ کر بڑے کام کر سکتا ہے تو ذرا سوچئے آپ کتنے بڑے کام کر سکتے ہیں اگر آپ صرف اپنی سوچ کو آزاد کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے لائف اور گولز کے بارے میں سیریس رہیں گے۔ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔